شہر کی اس آخری محلے کی مسجد میں آپ کا مخلصانہ اجتماع، نہ آپ پر کوئی سیاسی دباؤ ہے، نہ کوئی لالچ آپ کو یہاں لایا ہے، صرف اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے لائحہ مبارک دین کو سننا، سنانا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی جذبہ آپ کو کشاں کشاں یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے جو اس وقت ہمارے دل میں ایک کڑھن ہے، درد ہے، آگے آ جاؤ بیٹا اور بڑھ لو، آگے بڑھ لو، ابھی جگہ بناؤ۔ شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے پیدا کیا ہو، اس قوم کے گھر میں خود آگ لگ جائے اور اس سے کہنا پڑے کہ آپ اپنے گھر کی آگ کو بجھاؤ، تو یہ سوچو کہ غفلت کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے اور انسان کتنا زیادہ زوال کا شکار ہے اور کتنا پچھڑ گیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کلمے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کی زندگی میں کلمہ آیا، شریعت آئی، سنت آئی، نبی کی محبت آئی اور نبی کے طریقے کی عظمت آئی، تو یہ نہیں کہنا پڑا کہ اپنے گھروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہا گیا لوگوں اپنے گھروں سے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، چاہے بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو، ہر حال میں نکلو، جہاں آگ لگی ہے وہاں بجھانے کی کوشش کرو، تمہارے گھر تو جنت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی نبی کے ماننے والے، نبی کے غلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبتوں کا ہم دم بھرنے والے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عثمانی ہے، اس میں اگر پوچھو تو لوگ کہیں گے حضرت میں بھی شیخ ہوں، میں بھی شیخ ہوں، میں بھی شیخ ہوں، سب لوگ اپنے شیخ ہونے کا دعویٰ کریں، کوئی کہے گا میرا سلسلہ نسب ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، کوئی حضرت عمر فاروق سے جوڑے گا، کوئی حضرت علی سے جوڑے گا، کوئی حضرت عثمان غنی سے جوڑے گا کہ ہم شیخ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشیخیت کو، یعنی خاندان کی بنیاد پر فخر کرنا اور ناز کرنا اور گھمنڈ کرنا کہ ہم فلاں خاندان سے، لہذا جنت ہمارے باپ کا ٹھیکہ ہے اور جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم جس طرح چاہیں گے چلے جائیں گے، سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے نزول کے موقع ہی پر اس وہم اور گمان اور گھمنڈ کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے سارے انسانوں، میں اس جملے میں تمام انسانوں کو شامل کر رہا ہوں، ہندو بھائی ہو، مسلمان ہو، شیخ ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، منصوری ہو، ساسانی ہو، خراسانی ہو، افغانی ہو، جینسٹ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے سارے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ برادریاں بعد میں بن گئی، گوشت کاٹنے والوں نے قصائی لکھنا شروع کر دیا،
روئی دھلنے والوں نے منصوری لکھنا شروع کر دیا، سمجھے نہیں، اور تجارت کرنے والوں نے اپنے آپ کو شیخ لکھنا شروع کر دیا، بھینس پالنے والوں نے اپنے آپ کو ہندو برادری کے اندر یادو لکھنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے گدی لکھنا شروع کر دیا، سمجھے نہیں۔ یہ برادریاں آپ نے اپنے یہاں بنائی، اللہ کے پاس کوئی برادری نہیں ہے، کوئی برادری نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ الیاس بھائی اب مسجد کی دیوار کو کھسکاؤ، مسجد کی دیوار کو پیچھے ہٹاؤ، مجمع کہاں بیٹھے گا؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت آدم علیہ السلام اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ ناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے درمیان قبیلے، خاندان، برادریاں تو اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہارا آپس میں پہچاننا آسان ہو جائے۔ ایک نام کے چار ہیں، خالد نام کے چار آدمی ہیں۔ بھئی کون سے خالد؟ قریشی، پہچان لیا آپ نے۔ وہ کون سے خالد؟ منصوری، سمجھے نہیں۔ وہ کون سے خالد؟ سبزی فروش۔ یہاں سبزی فروشوں کوئی برادری نہیں ہے، ہمارے یہاں سبزی فروشوں کی برادری، ان کو کبڑیا بھی کہتے اور رائن بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ پہچان آسان ہو۔ باقی اس بنیاد پر کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا میں فلاں برادری کو ہوں تو جنت ہمارے ابا کی جاگیر ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہے؟ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب عزت والا کون؟ سید صاحب گھر میں پیدا ہوا تو زیادہ عزت والا، منصوری کے گھر میں پیدا ہوا تو کم عزت والا، قریشی گھر میں پیدا ہوا تو زیادہ عزت والا، سمجھے نہیں، اور کسی حجام اور نائی کے گھر میں پیدا ہوا تو کم عزت والا۔ ہمارے یہاں مسلمان بھی حجام ہوتے ہیں، ان کو سلمانی لکھتے ہیں وہ لوگ۔ درزی لوگ، ان کی ایک برادری ہے درزیوں کی، وہ ادریسی لکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ادریسی کے ہاں پیدا ہوا تو کم عزت والا، فاروقی اور صدیقی کے گھر میں پیدا ہوا تو زیادہ عزت والا۔ اللہ نے فرمایا سب تمہارے من کے چونچلے ہیں، اللہ کے نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزار رہا ہو۔ کل مسلمان ہوا ہے، کل اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر زیادہ ہے۔ 100 سال 200 سال 1000 سال پرانا خاندان ہے، ابا مسلمان، دادا مسلمان، لکڑ دادا، شکڑ دادا، پکڑ دادا، سب مسلمان، سمجھے نہیں، لیکن پوتا شرابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، بدکار ہے، گانجے مدک کے دم مارتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، قسم خدا کی اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کل کلمہ پڑھا اس نے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ پہلی صف کے اندر آ کر امام کے مصلی کے پیچھے بیٹھتا ہے کسی کی مجال اس کو اٹھا دے کہ تم کل کے مسلمان لہٰذا یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو، تمہاری جگہ پیچھے ہے، کوئی ہٹا سکتا اس کو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اچھی طرح سن لو۔ ہاں، ہمارا فلاں مولانا صاحب سے تعلق ہے، ان کا دامن میں نے پکڑ رکھا ہے، ہمارا فلاں سے تعلق، ہم نے ان کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ دامن پکڑنے کے بعد اگر اس اللہ کے ولی جیسے آپ کے اخلاق ہیں اور آپ کا کردار اس اللہ کے ولی کے کردار سے، کیریکٹر سے ملتا جلتا ہے، آپ کا عمل اس اللہ کے ولی کے عمل سے ملتا جلتا ہے، تب تو آپ اللہ کے بارگاہ میں نجات پائیں گے۔ اور اگر آپ نے خالی دامن پکڑ رکھا، پکڑا ہی نہیں ہے، اگر پکڑے ہوتے تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے، اس کے طریقے پہ چلتے، خالی زبانی دعویٰ کہ میں نے فلاں کا دامن پکڑ رکھا ہے، کوئی دامن اومن نہیں پکڑ رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سے بڑی مضبوط کوئی نسبت قسم خدا کی دنیا میں نہیں ہو سکتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا۔ آپ دفن میں شریک ہیں، قبر میں رکھا گیا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا رونا، پھر آپ کا اللہ اکبر پکارنا، پھر آپ کا مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا جب میری بیٹی کو قبر میں رکھا گیا اور قبر کو مٹی سے برابر کر دیا گیا تو قبر نے میری بیٹی کو دبانا شروع کیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ شہنشاہ کائنات کی شہزادی ہے، حضرت زینب حضور کی سب سے بڑی بیٹی رضی اللہ عنہ۔ قبر نے دبایا۔ حضور فرماتے تم نے یہ منظر نہیں دیکھا لیکن میری آنکھوں نے دیکھا۔ میں نے اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری بیٹی کی قبر کو وسیع فرما دے، وسعت دے دے، چوڑی کر دے، یہ تو دبا رہی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ اللہ نے فرماتے میری دعا کی برکت سے اللہ نے میری بیٹی پر قبر کو وسیع کر دیا، دبانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی۔ حضور کو سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی چھوٹی بیٹی سے انسان کو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ چھوٹے بیٹے پر کچھ زیادہ شفقتیں ہوتی ہیں، بڑے بیٹے کو شکایت ہوتی ہے کہ ابا ان کو زیادہ چاہتے، شاید انہی کے نام پہ پراپرٹی کرا دے، سمجھے نہیں؟ پھر وہ جلتا حسد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ اور ماں باپ کی نگاہ میں جو زیادہ کمزور ہوتا ہے ماں باپ کی مہربانیاں اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، بس یہ ایک اصول ہے۔ اگر آپ کے بیٹوں میں اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹا خدا نخواستہ پیروں کا لنجا ہو، ہاتھوں کا اپاہج ہو، سمجھے نہیں، آپ کی مہربانیاں اس کے ساتھ زیادہ ہوں گی۔ آپ گھر کہیں سے آئے پوچھیں گے اس بچے کو کھانا کھلایا، اس کو نہلایا، اس کے کپڑے بدلے، جو گھوم رہا ہے بازار میں اس کے بارے میں آپ نہیں سوال کریں گے، آپ جانتے اس نے تو کھا لیا ہوگا، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، یہ معذور ہے، مجبور ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور پوچھیں گے، اپنی بیوی سے، اپنی امی سے، اپنی بہن سے، اپنی گھر والوں سے پوچھیں گے اس کو آپ نے کھلایا ہی نہیں کھلایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفقتیں مہربانیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے پناہ تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حال یہ تھا کہ حضور جب کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخری ملاقات حضرت فاطمہ سے کرتے، بیویوں سب سے پہلے ملاقات، دوستوں سے پہلی ملاقات، سب سے آخری ملاقات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضور ان کے گھر جاتے، ملاقات کرتے، دعائیں دیتے، دعائیں لیتے اور پھر حضور سفر پہ روانہ ہوتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلی ملاقات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ باقی مسلمانوں سے بعد میں، دوستوں سے بعد میں، بیویوں سے بعد میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سب سے پہلے ملاقات فرماتے آپ۔ یہ ایک باپ کی ممتا ہے جس کو ابھی آپ نہیں سمجھ سکتے ہو، جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک بیٹی کی محبت کیا ہے۔ میں نے پلسوں بھی کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو کہ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر دوسرے کے گھر روانہ کرنا ہی اللہ کا حکم اور اللہ کو پسند ہے تو قسم رب کائنات کی کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے جدا نہ کرے۔ ہاں، جب جدا ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے۔ ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا جو بات میں بتانا چاہتا تھا، فاطمہ قیامت کے دن تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کی بیٹی ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا تیرا عمل کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا بیٹی کس کی ہے، یہ پوچھا جائے گا عمل کیا لے کر آئی ہے۔ وہ تو عمل کا صندوق ہے، حسب و نسب کا صندوق نہیں ہے، وہاں تو عمل دیکھا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے
جس نے نیک عمل کیا ہے، چاہے وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ چھوٹا بچہ 7-8 سال کا، اس نے کہا میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن آدمی ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اب وہ بچہ کیا کہہ رہا؟ وہ کہہ رہا میں نے جب سے قرآن کی آیت پڑھی تب سے میں بے چین ہوں، میرے دل میں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے گھر میں امی کو دیکھا ہے جب وہ چولہا جلاتی ہیں، اب تو گیس کا زمانہ ہے، یہ مثال بھی بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب امی چولہا جلاتی ہیں تو موٹی لکڑیاں چولہے میں رکھنے سے پہلے باریک باریک لکڑیاں رکھتی ہیں، نہیں؟ ارے کہیں تو دیکھا ہوگا، شہری کے لیے تو تم نے چولہا جلایا ہوگا، پہلے موٹی لکڑی رکھتے ہو باریک رکھتے ہو؟ باریک رکھتے ہو نا۔ وہ بچہ کہہ رہا میں نے گھر میں اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے موٹی لکڑیوں کے بجائے باریک باریک لکڑیاں رکھتی ہیں، جب باریک لکڑیاں جلنے لگتی ہیں تو موٹی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ جہنم کا ایندھن آدمی ہوں گے اور پتھر ہوں گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ جب اللہ جہنم کو دہکائیں گے اور جلائیں گے تو باریک لکڑیوں کی جگہ پر کہیں اللہ ہم چھوٹے بچوں کو استعمال نہ کر لیں، باریک لکڑیوں کی جگہ پر کہیں ہم چھوٹے بچوں کو اللہ استعمال نہ کر لیں، اس لیے میں ڈر کر کے رو رہا ہوں کہ اللہ میرا معاملہ جو ہے خیر کا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، آج میں ایک فکر آپ کو دے کر جاؤں گا انشاءاللہ، زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا، 12 بج گیا ہے، 1 بجے دعا ہو جائے گی، چونکہ دیر سے بیان شروع کیا ورنہ 12:30 کو دعا ہو جاتی۔ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تو اللہ نے جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس وقت یہ فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کا مسئلہ تو مرنے کے بعد ہے، دنیا کی آگ، ذلت، رسوائی، پولیس کے ڈنڈے، اور اس کے بعد پھر فلاں کو پکڑو اور فلاں کو پکڑو، سمجھے نہیں میری سفارش کر دو، میری موٹر سائیکل ضبط کر لیا اور مجھے جیل میں ڈال دیا۔ ارے بیہودے موٹر سائیکل جب تو اڑائے گا چلانے کے بجائے تو پولیس والے تجھے پکڑیں گے نہیں؟ جب تو جو ہے مسجد غوثیہ اور مسجد قباء اور مسجد امینیہ نانا درگاہ کے پیچھے بیٹھ کر کے اور اولیاء اللہ کے سامنے آرا مشین کے کسی اندھی کوٹھری اور اندھے کونے میں بیٹھ کر جہاں نظر نہ آتے ہوں لوگ وہاں گانجے اور مدک کے دم مارے گا تو پولیس تجھے ڈنڈا نہیں دے گی، رسگلے کھلائے گی۔ مرنے کے بعد کا معاملہ تو بعد کا ہے، دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سنبھل جاؤ، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، عقل کے ہوش کے ناخن لے لو۔ ہاں یہ مت سمجھو کہ ہماری بیٹی ہمارے بیٹے کو جبرائیل امین نے دودھ پلایا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر کسی انسان کی بیٹی اس موبائل سے گمراہ ہو سکتی ہے، اگر کسی کے بیٹے کا پھیپھڑا گانجے کے دم مارنے سے خراب ہو سکتا ہے اور وہ 60 سال کی زندگی کی تمنا رکھنے والا 20-25 سال میں قبرستان جا رہا ہے، تو اگر وہی کام ہمارا بیٹا کر رہا ہے تو وہ نہیں مرے گا؟ ہماری بیٹی کو ہم نے موبائل دے رکھا ہے اور آزاد کر دیا اس کو، رات کے 12-1 تک جہاں دل چاہے وہاں تم بات کرو، تو اگر کسی اور کی بیٹی گمراہ ہو سکتی ہے تو ہماری بیٹی گمراہ نہیں ہو سکتی؟
اگر سانپ کے ڈسنے سے معاذ اللہ فیاض کا اور خالد کا بیٹا مر سکتا ہے تو کیا جو ہے عبد الرحمن کا بیٹا نہیں مرے گا سانپ کے ڈسنے سے؟ آپ نے کون سا تریاق اس کو پلا رکھا ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے وہ نہیں مرے گا؟ اس بات کا ہوش ہم کو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ ایمان والو سے کہہ رہا، اللہ اکبر۔ یا تو اللہ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ایمان والو جاؤ ان کو سمجھاؤ، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو سمجھا۔ اور اللہ پھر یہ کہہ رہا ہے ایمان والو تم سنبھلو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے ایسا غافل نہ کر دے کہ تم کو اپنی ہی خبر نہ رہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے خسارے میں رہے گا۔ اس بلڈنگ کا بنانا عزت کے لیے، کیوں بھائی اسی لیے بنا رہے ہیں نا، ورنہ کام تو جھوپڑے میں بھی چل جاتا ہے نا، زندگی جھوپڑے میں بھی گزر جاتی ہے۔ ہمیں بعض لوگ تو آپ جائیے کانپور اور بمبئی وغیرہ دیکھیے، لوگ ٹاربال تان کر کے، پلاسٹک کی پنی تان کر کے لوگ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن کی پٹری کے کنارے گزارے نہیں گزار رہے ہیں۔ آپ نے جو مکان بنایا ہے اس لیے کہ تھوڑا سماج میں میری عزت ہو جائے گی۔ اچھا کپڑا کیوں پہنا آپ نے؟ ہمیں ٹاٹ کا پہن لو، تھیلے کا پہن لو تو جسم تو اس سے بھی چھپ جائے گا نا۔ آپ نے اچھا کپڑا خریدا، پھر اچھے ٹیلر سے سلایا، علول جلول سلا لیتے، ایک آستین یہاں تک، ایک آستین یہاں تک، ایک پینچا یہاں تک، ایک پینچا یہاں تک، اگلا دامن یہاں تک، پچھلا دامن نیچے تک، کیسا لگتا وہ؟ کیوں اچھا سلایا آپ نے اچھے ٹیلر سے؟ تاکہ ذرا لوگوں کی نگاہ میں میری عزت ہو، اسی لیے نا۔ اچھی گاڑی کیوں خریدی؟ پرانی تو مل جا رہی نا ماروتی آپ کو 70,000 75,000 میں، کام تو اس سے پورا ہو جائے گا۔ 20 لاکھ کی گاڑی کیوں خریدی آپ نے؟ لوگوں کی نگاہ میں ذرا میں معزز سمجھا جاؤں گا، عزت میری ہوگی لوگوں کی نگاہ میں، اسی لیے خریدی نا آپ نے۔ سارے کام عزت کے لیے۔ بیٹے کو پڑھایا آپ نے، ڈاکٹر انجینئر بنایا تاکہ سماج میں میرا بیٹا ڈاکٹر کہلائے گا تو مجھے عزت ملے گی۔ بیٹی کو آپ نے ڈاکٹری پڑھائی، انجینئرنگ پڑھائی اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا، اس لیے کہ سماج کے اندر میری بیٹی کو عزت کا مقام ملے گا۔ لیکن ہم نے جب غفلت سے کے ساتھ اس کو پڑھایا، غفلت کا مطلب کیا؟ دین کا کوئی شعور، پردے کا کوئی شعور، عزت و آبرو کی حفاظت کی کوئی ہدایت اور کوئی گائیڈ میں نے اس کو نہیں دی۔ ہم نے اس کو سانڈ بنا کے چھوڑ دیا، جیسے گائے اور سانڈ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ اس طرح ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جس عزت کے لیے ہم نے اس کو پڑھایا تھا، اس عزت کا مقام ملنے سے پہلے اس نے کہیں اور کورٹ میرج کر لیا اور خاندان کی پوری ناک کٹ گئی۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کون باپ چاہتا ہے؟ ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی، انجینئر بن رہی، میرے دروازے پر ڈاکٹر دولہا بن کر آئے گا، میں اپنے پوری گلی کو سجاؤں گا، ذرا لوگوں کے نگاہ کے اندر میرا مقام اور میری عزت ہو جائے گی، اس لیے انسان کر رہا ہے۔ اور وہ دن آنے سے پہلے معلوم ہوا کہ وہ کسی کالے کلوٹے منحوس شرابی جواری اور گانجے اور مدک کے دم مار رہے، جس کی کوئی حیثیت، کوئی پوزیشن سماج کے اندر ہے ہی نہیں۔ باپ اٹلی بیچتا ہے، وڑے بیچتا ہے، لڑکے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، لڑکی آپ کی بڑی خوبصورت ہے، مگر شیطان نے اس کو ورغلایا، ماں باپ نے توجہ نہیں کی۔ یاد رکھنا، ایک دن میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ایک ہفتے میں کوئی کام نہیں ہوتا، سلسلہ چلنے میں اور اس زہر کو اندر اتارنے میں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، چاہے پورا خاندان چھٹ جائے، چاہے پورا شہر ناراض ہو جائے، پورے شہر میں ناک کٹ جائے، میرا باپ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، میری ماں کہیں بیٹھنے کے قابل نہ رہے، لیکن مجھے اسی منحوس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ نشہ ایک دن میں نہیں چڑھتا ہے، یہ دھیرے دھیرے چڑھتا ہے، اور جب انسان توجہ نہیں کرتا ہے تو پھر ذلت اور رسوائی سامنے آتی۔ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ نمازیں پڑھیے،
ہم نہیں کہہ رہے روزہ رکھیے زکوٰۃ دیجئے، لیکن جس چیز سے آپ کی دنیا جو دنیا آپ سنوارنا چاہتے ہو، یہ دنیا آپ کی لٹ رہی ہے، آپ سماج میں کہیں بیٹھ کر بات کرنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو پڑھاتے پڑھاتے اگر آپ نے اس کے کردار اور کیریکٹر پر نگاہ نہیں رکھی، اگر آپ نے اپنے 9 10 12 15 18 سال کے بچے کے کیریکٹر پر نگاہ نہیں رکھی تو آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے، دنیا برباد ہو جائے گی آپ کی۔ کس کے لیے کمایا ہے آپ نے؟ کس کے لیے کمایا ہے؟ اسی اولاد کے لیے تو آپ کما رہے ہیں، رات دن ایک کر کے اسی کے لیے تو کر رہے ہیں، اور یہ اولاد جب آپ کی نہیں رہی، یہ کسی اور کے حوالے ہو گئی، تو پھر نہ کمانے کا مطلب، اور میں تو کہتا ہوں پھر جینے کا بھی کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ اس زندگی سے پھر موت بہتر ہے۔ جب ہم سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کہیں بیٹھنے کے قابل نہ رہ جائیں، کوئی بات کہنے اور اگر منہ کھولے گا جا بیا کیا بات کرتا ہے، اپنی بیٹی کو دیکھ، اپنی بہن کو دیکھ، اپنی بھتیجی کو دیکھ، اپنی بھانجی کو دیکھ، پہلے اس کو دیکھ تب یہاں بات کرنا، لو سر جھک گیا ہمارا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ہاں، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے مال کی محبت تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ وہ بھی اللہ والے تھے جنہوں نے ہر حال کے اندر خدا کو یاد رکھا اور خدا کے حکموں کو زندہ کرنے کی کوشش کی، تو ان کی شان میں کہا گیا، میں گو رہا رہینے ستم ہائے روزگار، میں گو رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، ہم ان کے غلام اور ان کے امتی ہیں۔ امتی اگر رسوا ہوگا تو آقا کی بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس نبی نے اللہ اکبر عرش اعظم کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد ہمیں اور آپ کو نہیں بھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یہ رحمتیں برکتیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سمیٹ کے اللہ لے جا رہا نہیں، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ رحمتیں برکتیں جو عرش اعظم کی بلندیوں پر معراج میں آپ نے ہم کو بلا کر دی ہیں، یہ صرف اپنی ذات کے لیے میں خاص نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی ساری امت کو اس میں شامل کرنا چاہتا۔ رحمتیں میرے لیے ہیں تو میرے اس ادنا درجے کے امتی کے لیے بھی رحمتیں ہوں، سلامتی مجھ پر ہے پروردگار تو میرے اس امتی پر بھی سلامتی ہو، برکتیں میرے لیے ہیں تو میرے اس امتی کے لیے بھی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں آپ کو ہم کہاں تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا، مجھے میزان عدل پہ تلاش کرنا، جہاں لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی۔ پہلے زمانے میں یہ بات سمجھانا بہت مشکل تھا کہ جو ہے نیکی کا کوئی جسم نہیں، مثلا آپ نے نماز پڑھی، اس کا ثواب ملا، ثواب کہیں نظر آ رہا؟ اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ گناہ کیا، گناہ کی سزا ہے، گناہ کا جو گناہ ہے وہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ پاپ کہیں نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کیسے تولیں گے؟ لیکن آج ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی، گرمی لگتی ہے مگر گرمی کیسی ہے وہ ٹمپریچر اب تولا جا رہا نہیں، 48 40 35 ٹمپریچر آپ تول نہیں۔ سردی تولی ناپی جا رہی نہیں ناپی جا رہی، سیلس ڈگری 5 مائنس پلس پر آ گیا ہے، ٹمپریچر مائنس پلس پر آ گیا، سمجھے نہیں؟ تولا جا رہا نہیں تولا جا رہا۔ پھلی رکھ کر کے یہ دیکھو، پھلی بیچنے والے بتا دے اس میں کتنا تیل نکلے گا۔ آپ کو پھلی کے اندر تیل نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ اللہ تولے گا، نیکیوں اور بدیوں کو تولے گا۔ نام اعمال کو اللہ پھیلا دیں گے،
اور پھر انسان دیکھ کر کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نام اعمال کو نہ کوئی چھوٹی چیز اس میں چھوڑی گئی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی گئی ہے۔ میں نے ذرا اپنی امی کو آنکھ دکھائی تھی گھور کر کے، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے گناہ۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر تو میری مرضی کے مطابق چائے نہیں بنائے تجھے طلاق دے دوں گا، وہ گناہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں جو کچھ کر کے گیا ہے وہ بالکل ویڈیو کی طریقے سامنے موجود پائے گا۔ یہ ساری دیواروں میں ویڈیو لگا ہوا ہے۔ آج مشین کا ویڈیو آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ نے ان ساری دیواروں اور پہاڑوں، جنگلوں اور بیابانوں اور درختوں کے اندر ویڈیو کی کیپیسٹی رکھی ہے۔ یہ سب ہماری تمہاری ہر حرکت کو کیش کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت جنبش کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو یعنی مردوں کو اگل دے گی۔ سب مردے جو 10,000 سال پہلے دفن ہوئے ہیں وہ بھی زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کون سی بدماشی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ کی ہے، یا ریلوے کی پٹری پہ بیٹھ کے کی ہے، یا ویٹنگ روم کے اندر بیٹھ کر کی ہے، یا مسجد کے بیت الخلا کے سامنے بیٹھ کر کی ہے، کون سی بدماشی کہاں کی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبروں کو اگل دے گی۔ اے مالک پروردگار، آپ نے میرے اندر ٹیپ ریکارڈنگ کرنے کی صلاحیت دی تھی، اب میں بتا رہی ہوں، آواز کے ساتھ بتایا جائے گا۔ جو تم نے اپنی کالی چڑیل محبوبہ سے فون پر باتیں کی ہیں، دنیا کوئی آدمی سنے نہ سنے، لیکن اللہ حشر کے میدان میں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے سامنے ویڈیو کیسٹ کھول دے گا۔ ہائے ہائے، مولانا صاحب بھی ہوں گے، مفتی صاحب بھی ہوں گے، ابا بھی ہوں گے، نانا اور دادا بھی ہوں گے، جو لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے تھے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ذات بھی ہوگی، اور اس وقت ہمارا پورا نام اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ کا حکم زمین کو یہی ہوگا، اپنی ساری خبریں اگل دے۔ آج ہمارا 10 سال کا کیسٹ پرانا ہو سکتا ہے، کام نہ کرے، لیکن اللہ کا کیسٹ پرانا نہیں ہو سکتا۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن انسان بکھر جائیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھلائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن دکھائے جائیں گے، اور بعض وہ اعمال ہیں جن کی سزا اللہ نے دنیا ہی کے اندر رکھی ہے۔ وہ ہماری غفلت، وہ ہماری بے حیائی، وہ ہماری دیوسیت، سمجھے نہیں؟ ایسے بھی بہت تو نہیں ہیں، مگر ایک دو لوگ بھی ایسے ہوں جو اپنی بیوی کی کمائی کھا رہے ہوں۔ کمائی کا مطلب نہیں بیوی دکان میں بیٹھ کر کے کاروبار کر رہی ہے، کمائی کا مطلب سمجھو آپ غلط کمائی، اپنی بیٹی کی غلط کمائی پہ زندگی گزار رہے ہوں۔ ان سے بڑا منحوس کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کو دنیا میں جینے کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بات بتانا چاہتا تھا، مجھے تم میزان عدل پر جہاں نیکی اور برائیاں تولی جائیں گی اس ترازو کے پاس مجھے تلاش کرنا، میں اپنے امتیوں کی نیکی کے پلڑے کو جھکانے میں لگا ہوا ہوں گا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملے، آپ نے فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔
میں اپنے امت کے پیاسوں کو وہاں پانی پلانے میں لگا ہوا ہوں گا جہاں کوثر، حوض کوثر کے سوا کوئی حوض نہیں ہوگا. نہ وہاں باٹل بکیں گے، سمجھے، نہ پیکٹ بکیں گے پانی کے. اللہ کے نبی کے حوض کے سوا کوئی حوض نہیں ہوگا. پیاس سورج سواؤ نیزے پر، زمین تانبے کی، آسمان فولاد کا. جیسے آگ، آج بھی آپ کو جو گرمی اس وقت ہو رہی ہے، قدری میں تو غنیمت، ذرا اننت پور کڑپا چلے جائیے، پلندلے چلے جائیے، اور آپ کو پترے کے نیچے یہ جو ٹین کی چادر آتی ہے، لوہے کی چادر، اس کے نیچے آپ کو اگر دوپہر میں رکھ دیا جائے کلیجہ منہ کو آئے گا. پنکھے کی ہوا گرم، پانی گرم، سب کچھ گرم. انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. العطش العطش، پیاس پیاس، پانی پانی. اللہ کے نبی کے حوض کے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا. حضور فرماتے مجھے وہاں تلاش کرنا، میں اپنے امتیوں کو وہاں پانی پلانے میں لگا ہوا ہوں گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملے، فرمایا پلسرات پہ تلاش کرنا. میں نبی کی ہمارے ساتھ خیر خواہی کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. کتنا میرا نبی ہمارا تمہارا خیر خواہ ہے. باپ بڑا شفیق ہے، آپ کو ذرا سے مچھر کاٹ لیا تو باپ بےتاب ہو جا رہا ہے، ذرا سا نزلہ ہو گیا تو باپ اور ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے، ذرا سے پیٹ میں درد ہو گیا اور اماں بیٹھی سینک رہی ہیں، اور آپ کو نہیں خیال آتا کہ اماں کو اتنا بڑا زخم لگا ہے، لاؤ میں بھی ذرا سا مرہم لگا دوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین آپ کے لیے کبھی آپ کی نیکیوں کے پلے کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی حوض کوثر پر پانی پلانے میں لگے ہیں، اور کبھی دوڑ کر کے آپ پل صراط پر کھڑے ہیں. میری امت پل صراط پر سے گزر رہی ہے، جہنم پر ایک پل بچھایا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار زیادہ تیز ہوگا. کہا جائے گا لوگوں اس پر سے گزرو. کون ہے مائی کا لال جو اللہ کے فضل کے بغیر اس پل کے اوپر سے گزر جائے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بعض لوگ برق رفتاری، جیسے بجلی کونتی ہے بارش میں، یہاں سے وہاں اس طرح لوگ گزر جائیں گے. بعض لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، بعض لوگ دوڑ کے نکل جائیں گے، بعض لوگ لڑکھڑاتے ہوئے. میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، کبھی کبھی میں کھیت جاتا ہوں، دو کھیتوں کے بیچ میں ایک پتلی سی میڑ ہوتی ہے، سمجھے نہیں، ایک کھیت دوسرے کھیت کو بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے. بارش کے موسم اس پہ جب کبھی چلتا ہوں، چکنی مٹی ہوتی ہے، بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پیر پھسل گیا تو پھر تو فریکچر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے 2-3 مہینے تک معلوم ہے بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا. وہ بھی اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہوگا، ورنہ تو نہیں ٹھیک ہوگا. نہیں، پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. نبی فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو اس پل کے اوپر سے جنہیں خطرہ ہوگا کہ کہیں لڑکھڑا کے جہنم میں گر نہ جائے، میں اس کو سہارا دے کر گزارنے میں لگا ہوا ہوں گا کہ میرا امتی جہنم کے پل پر سے گزر جائے گا. آگے جنت ہے، آگے جنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقت، یہ مہربانی ہمارے اور آپ کے ساتھ. ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ قیامت کے میدان میں تو چلو بات کی بات ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے امت کے اعمال ہفتے میں 1 مرتبہ، پیر کو یا جمعرات کو یا 2 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے ہیں کہ میرے امتیوں کا یہ مجمع دین کی بات کے سننے میں لگا ہوا ہے، مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کا دل خوش ہوتا ہے. اور اگر آپ کے سامنے وہ حالات پیش کیے جاتے ہیں، سمجھے نہیں، مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، مگر ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے نوجوان لڑکے موبائل کے اوپر جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کی پینگے ملا رہے ہیں، کوئی گانجے کا، کوئی مدک کا، اور کوئی شراب کا. ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے سمیع اللہ بھائی تو بتا رہے تھے، کسی پولیس والے نے ان سے کہا
کہ رمضان المبارک میں، چلو اللہ کا شکر ہے، ایک شراب کی دکان والے نے بتایا کہ 60% بکری کم ہو گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ 60% شراب پینے والے مسلمان ہیں جو رمضان کی برکت سے نہیں پی رہے ہیں، اور جیسے عید کا چاند نظر آئے گا پھر یہ انڈے اللہ شروع کر دیں گے، پھر یہ انڈے اللہ شروع کر دیں گے۔ اگر شراب میں ذرہ برابر بھلائی ہوتی، میرا اللہ کبھی اس کو حرام نہ کرتا۔ جس چیز میں طاقت ہے، قوت ہے، بھلائی ہے، صحت ہے، فائدہ ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے حلال کیا۔ اور جن چیزوں میں نقصان، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ وہ ہمارے جسم کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر پیشاب پیو گے تو تمہارے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ ناپاکی کے اعتبار سے سن لو، مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے وہ کمیونسٹ پارٹی کے بڑے لیڈر تھے، کیا نام ہے جی؟ عبدالرؤف صاحب۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی شراب کے بارے میں ناما لاڈج کے اندر، سمجھے نہیں؟ اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا جس طریقے سے ہندو بھائیوں کے یہاں گائے کا گوشت ان کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے شراب بھی حرام ہے، اور جس طریقے سے مسلمان کے لیے پیشاب کا پینا حرام اور منع ناپاک ہے، ایسے شراب کا پینا بھی منع اور ناپاک ہے۔ مسئلہ یہی ہے، پوچھ لینا ان حضرات علماء کرام سے کہ اگر کسی بگٹ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، جس طریقے سے وہ پانی پورا ناپاک ہو جائے گا، ایسے اگر ایک بگٹ پانی میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے، پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے غسل کرو گے، غسل صحیح نہیں ہوگا، اس سے وضو کرو گے، وضو صحیح نہیں ہوگا، اس سے کپڑے دھلو گے تو کپڑے تمہارے ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ شراب کا پینا اور پیشاب کا پینا دونوں برابر ہے، نقصان کے اعتبار سے بھی اور ناپاکی کے اعتبار سے بھی، ضرر اور نقصان کے اعتبار سے بھی۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا، جب جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امت کے